سرکار زمانہ حسین سرکار حسین سرکار نہیں جے کوئی فسانہ حسین سرکار حسین محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، ربیون اور نظام فکر و عمل کربلا کے عنوان سے کوشش ہوگی کہ کچھ مطالب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ مطالب اس زبان پر جاری ہو سکیں کہ جس میں امام علیہ السلام کی مرضی ہو، ان کی خوشنودی ہو، اور ہم انشاءاللہ اس فرش عزا سے وہ چیز لے کر جائیں کہ جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم اس سے استفادہ کریں۔ آپ کی خدمت میں کل کچھ مقدماتی گفتگو اس عنوان کے بارے میں ہوئی تھی کہ اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا گیا اور اس کا جو کچھ پس منظر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آج تشریف لائے ہیں، کل نہیں تھے، ایک مختصر اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے کہ در حقیقت سارے مسائل کا، مشکلات کا جب ہم اس کو اگر جائزہ لیں تو اس کی جڑ کو دیکھیں تو وہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر انسان اپنی شناخت کو بھول جائے، اپنے آپ کو فراموش کر دے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی مطلب ہے۔ اگر ہم ان تمام مراسم، ان تمام سے کہتے ہیں کہ یہ ظاہری جو روایات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ان مجالس کو برپا کرتے رہیں، محافل کو آباد کرتے رہیں، لیکن اس مسئلے کی جانب اگر ہماری توجہ نہ ہو کہ ہماری اپنی شناخت کی جانب کہ ہم کون ہیں، ہمارا مکتب کیا ہے، کس معنی میں کہنا ہے کہ فقط اس معنی میں کہ اگر کچھ سوال ہم سے سوال کرے کہ آپ کس مسلک کے ماننے والے، تو ہم کہیں کہ ہم شیعہ ہیں، فقط اس معنی میں نہیں، لیکن واقعی معنی میں سمجھنا کہ شیعت کسے کہتے ہیں۔ میں نے اگر شیعت کا انتخاب کیا ہے، میں اگر مذہب تشیع سے میرا تعلق ہے تو اس کا معنی کیا ہے، یہ مذہب کیا ہے، یہ مکتب کیا ہے۔ اس معنی میں انسان کو اس کی شناخت بہت ضروری ہے۔ اگر اس شناخت نہیں ہوگی تو اس مکتب کے، اس مذہب کے، اس حزب کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو اس کے اہداف ہیں، وہ حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس جانب توجہ دے، اور ہر چیز میں ایسا ہی، صرف اس مورد میں نہیں کہ جہاں انسان اپنے مکتب کی جانب توجہ دے، ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر اگر انسان جو ہے اس کا ہدف جو ہے، اس کا آبجیکٹیو جو ہے اس سے غافل ہو جائے تو وہاں تک، اس ہدف تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو مکتب کے حوالے سے بھی یہی ہے، تشیع کے حوالے سے بھی یہی مطلب جو ہے صادق آتا ہے۔ بس کس طرح سے اس آئیڈینٹی کرائسس سے، اس جو شناخت کا بحران ہے کہ جس کے اندر ہم گرفتار ہیں، اس سے کس طرح سے انسان اپنے آپ کو باہر نکالے، توجہ کرے اس اہم ترین مطلب کی جانب کہ جس کا ہم سب دم بھرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خوب، جب ہم اس کی جانب توجہ کریں گے، ولایت امیر المومنین کی جانب توجہ کریں گے، تو خود یہ وہ چیز ہے جو ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ ولایت ہے کہ جس پر دین کی اساس ہے، دین کو اس پر قائم کیا گیا ہے۔
دین کے پلرز میں سے ایک پلر ہے، لیکن اہم ترین پلر یہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور اسی طرح ان کے بعد آنے والے اوصیاء کی ولایت۔ خوب اسی مطلب کو جو ہے ہماری روایات کے اندر امر اہل بیت کی جانب، امر اہل بیت کے نام سے بھی یاد کیا گیا اسی ولایت کو، کہ یہ ہمارا امر ہے، یہ ہماری بات ہے، یہ ہمارا مطلب ہے، یا جس کو بھی اب اسی مطلب کو کوڈ ورڈز میں اس طرح سے بیان کیا گیا بہت ساری مقامات پر، یہ ہمارا امر ہے۔ اور اسی مطلب کو کہا گیا کہ ہماری مجالس کے اندر اپنے تم لوگ جب بیٹھتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ جو نشست و برخاست کرتے ہو، وہاں پہ تمہاری گفتگو کا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ تمہاری مجلسوں کے اندر احیاء امر ہونا چاہیے، اہل بیت کے امر کا احیاء ہونا چاہیے، یعنی وہی ولایت امیر المومنین کا احیاء ہو۔ اور ولایت امیر المومنین کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ انسان اس طرح سے امیر المومنین کو اپنا سرپرست مانے کہ ہر چیز کے اندر، دین و دنیا کے جتنے بھی امور ہیں ان سب کے اندر امیر المومنین کو اپنا سرپرست مانے، اور کہے کہ میں اپنا ہر چیز جو ہے معرفت زیارت ہو۔ خود کسی نے پوچھا کہ باب معرفت زیارت سے کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اس طرح سے زیارت کرو کہ تم جس کی زیارت کر رہے ہو اس کو اپنا ایسا امام کہ جو واجب الاطاعہ ہے، جس کی اطاعت تم پر فرض ہے، اس معرفت کے ساتھ اس کی زیارت کی جائے۔ یعنی وہی دوبارہ سے وہی بات ہے دوسرے الفاظ میں، کہ اپنے دین و دنیا کے جتنے بھی امور ہیں اس کی سرپرستی ان ذوات مقدسہ کے ہاتھ میں دے کے، یہ معرفت اگر ہمارے پاس ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ولایت، کہ جس نہ ان سے آگے بڑھا جائے نہ ان سے پیچھے رہا جائے، ان کے ساتھ ساتھ بالکل جو ہے ساتھ ساتھ انسان حرکت کرے، یہ ہے وہ ولایت۔ خوب یہ جب احیاء امر کی بات آتی ہے کہ ہمارے تاکید کی گئی کہ ہمارے امر کا احیاء کرو، ہمارے امر کا احیاء کرو، اس امر کا کہ جس کو ہم سے چھین لیا گیا، اس حق کو جس کو ہم سے چھین لیا گیا، اس کو جو ہے کوشش کرو کہ دوبارہ سے یہ ولایت جو ہے وہ واپس آ سکے ان لوگوں تک جو اس کے اہل تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ جو کون ہیں، وہ لوگ جو کہ کام انجام دیں گے، اس احیاء امر کا کام انجام دیں گے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو پچھلے زمانوں کے اندر بھی تھے، جو آئندہ زمانوں میں بھی آتے رہیں گے۔ ہر زمانے کے اندر یہ افراد موجود ہیں، اور انہی کی کاوشوں کے نتیجے میں، انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں، انہی کی زحمتوں کے نتیجے میں آج دین ہم تک اس صورت میں پہنچا ہے۔ اور اس جسے کہتے ہیں کہ اس وقت جس حالت کے اندر تشیع ہے الحمدللہ پوری جہان کے اندر ایک قوت کے ساتھ جو ابھری ہے، یہ اس میں پچھلی صدیوں کے اندر کتنے ہی لوگوں کی زحمتیں، کاوشیں، ان کا خون، ان کا زندانوں میں جانا، ان کے تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور آئندہ بھی ایسا چلتا رہے گا سلسلہ۔ لیکن وہ لوگ جو کہ اس کام کے اندر ہمیشہ سرگرم رہے اور انہوں نے اپنا مشن یہ بنایا، اپنی زندگی کا جسے کہتے ہیں ہدف یہ قرار دیا کہ ان کو اس کام کو انجام دینا ہے، احیاء امر اہل بیت کرنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ یاد کیا، کہا کہ ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، ان کو اپنا بھائی قرار دیا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اس محفل میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے، تو وہاں پہ کچھ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے بھائی ہیں، تو رسول کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میرے اصحاب ہو، میں بھائی کی بات کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں کی، وہ لوگ جو کہ آخر زمان میں آئیں گے۔ بس آخر زمان میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جو آئیں گے اور اس کام کو انجام دیں گے، جو دین پر محکم طریقے سے باقی ہوں گے۔ اسی طرح سے کچھ وہ بھائی ہیں کہ جن کا تذکرہ جو ہے امیر المومنین نے اپنے کلام میں کیا اور ان کو یاد کیا کہ میرے بھائی۔ اب آپ کو یہ بھی بات معلوم ہے، واضح ہمارے لیے، کہ علی اور رسول کا تعلق کیا ہے؟ علی نفس رسول ہیں، جان رسول ہے، ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں، ایک ہی ذات کے دو نام، یوں کہہ لیں، فرق نہیں ہے۔ بس اگر ایک دفعہ رسول کسی کو کہتے ہیں میرا بھائی، ایک دفعہ امام علی علیہ السلام کسی کو کہتے ہیں میرا بھائی، امیر المومنین کسی کو کہتے ہیں میرا بھائی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اوصاف کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، اپنی کوالٹیز کے لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ بس جہاں پہ رسول خدا نے ذکر کیا کہ ایک زمانہ آئے گا آخر الزمان کے اندر میرے بھائی، وہ میرے بھائی ہوں گے، اسی طرح سے امام علی علیہ السلام بھی ذکر کرتے ہیں کہ اپنے کچھ بھائیوں کو یاد کرتے ہیں۔ بس ایک سلسلہ ہے زمانے کے اندر، ماضی کے اندر بھی رہے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، اس وقت بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ احیاء امر کرتے ہیں۔ تو کیسے ہم اس بات کو جو ہے وہ بیان کریں؟ امام علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 182، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 182 فرماتے ہیں اینا اخوانی، میرے بھائی کہاں ہیں؟ وہی بھائی کہ جن کو رسول بھی جو ہے یاد کر رہے ہیں کہ میرے بھائی، لقنی اخوانی، اے خدا میرے بھائیوں سے میری ملاقات کرا دے۔
خوب یہ کون ہے کہ جو فرمایا کہ آخر زمان میں آئیں گے. اسی طرح سے امام بھی اپنے بھائیوں کو یاد کر رہے ہیں. کون سے بھائی؟ کہنا اے نا اخوانی. امام علیہ السلام اپنے بھائیوں کو یاد کرتے ہوئے گریہ و فریاد کرتے، اے نا اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق. یہ بھائی کون ہے جن کو امام علیہ السلام اتنا فخر دے رہے ہیں، اتنا افتخار جن کو دیا جا رہا ہے کہ اپنا بھائی امام ان کو قرار دیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رائے حق پر چلے، ومضوا علی الحق، رائے حق پر ان کی جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارا. پھر ان کا جو ہے کچھ مصادیق بیان کیے کہ میری یہ بھائی کون، اگر تم ان کو واقعی سمجھنا چاہتے ہو کہ علی کس کو اپنا بھائی قرار دے رہا ہے، کہ جس کو دیکھ کر تم سمجھ سکو کہ ہاں اچھا یہ اگر بھائی ہے ہم اس کے جیسے بننے کی کوشش کریں، کہ ان کو امام نے اپنا بھائی قرار دیا. این عمار، عمار کہاں ہے؟ عمار کو کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی ہے. یہ وہ ہیں کہ جو راہ حق پر چلنے والے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں حق پر گزار دی. این عمار و این ابن التیہان و این ذو الشہادتین و این نذراؤہم. اب فقط یہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خوب امام علیہ السلام کے بھائی تو یہی لوگ ہیں، اب اور نہیں ہو سکتے. کہا نہیں، یہ و این نذراؤہم، اور ان جیسے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو جن کی صفت کیا ہے؟ جن کی صفت یہ تھی کہ جو رکب الطریق و مضوا علی الحق. پھر کہا کہ وَأَيْنَ نُذَرَاؤُهُم مِّنْ إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ. اب ان کی صفات بیان کرتے ہیں ایک ایک کر کے کہ یہ کون ہے کہ جن کو میں اپنا بھائی کہہ رہا ہوں. الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ، کہ جنہوں نے موت کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ اپنا جسے پیمان، عہد و پیمان باندھ لیا، کہ یعنی آخری خون کے آخری قطرے تک جو ہے اس مکتب کے ساتھ، امام کے ساتھ وفادار رہیں گے. اس طرح سے کہ اینا، وہ لوگ جنہوں نے الذین تعاقدوا علی المنیہ وابرد برؤوسہم الی الفجر، اور ان کے سروں کو جو ہے وہ کاٹ کر ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر زمانے کے جو ہے وہ فجرہ کے جانب، فاجر و فاسق افراد کی جانب جو ہے بھیجا گیا. یعنی ان کے ساتھ جب اس راستے پر جب چلیں گے، اس راستے کے پر جب اس طرح سے بیعت کریں گے اور اس مکتب کی، اس ولایت کی، اس امر کی احیاء کی جب کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ان کے لیے تمغہ امتیاز ہے. امام علیہ السلام ان کی اس کے اندر مذمت نہیں کر رہے، بلکہ ان کے لیے باعث فخر قرار دے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس حد تک اب اس پیمان کے ساتھ وفا کریں گے کہ یہاں تک کہ اپنا خون کا آخری قطرہ اس راستے میں بہا دیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اس کے بعد امام علیہ السلام قال ثم ضرب بیدہ علی لحیتہ الشریفہ، پھر اپنی جو ہے وہ محاسن مبارک پر جو ہے وہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں. علی لحیتہ الشریفۃ الکریمہ فاطال البکاء. اس کے بعد امام علیہ السلام گریہ کرتے ہیں، نہ فقط گریہ کرتے ہیں، طویل گریہ کرتے ہیں. امام علیہ السلام کتنے تنہا ہیں، امیر المومنین کتنے تنہا ہیں کہ یاد کر رہے ہیں میرے بھائی کہاں ہیں، عمار کہاں ہیں اس وقت، جو صفین میں شہید ہو چکے ہیں. اور صفین کے بعد آپ کو معلوم ہے جو مصیبتیں عالم اسلام پر پڑی، کہ بعد میں وہ حکمیت کا مسئلہ، خوارج کا مسئلہ، یہ سارے واقعات اس کے بعد پیش آئے. عمار کہاں ہیں کہ جو لوگ حق کو واضح کیا کرتے تھے، تبیین کیا کرتے تھے، وضاحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو دین حق کی جانب لائے کیا، اب وہ نہیں ہیں امام علیہ السلام کا. امام تنہائی محسوس کر رہے ہیں. اس کے بعد فاطال البکا ثم قال علیہ السلام، اس کے بعد فرماتے ہیں اوح علی اخوانی، دوبارہ سے اپنے بھائی کو یاد کرتے ہیں. کہاں ہو میرے بھائی؟ اوح علی اخوانی، اے میرے بھائیوں، الذین تلوا القرآن، کہ جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، فقط تلاوت نہیں، فاحکموہ، اور پھر اس کو محکم کرنا، اس کو استوار کرنا، اس کو برپا کرنا معاشرے کے اندر. صرف تلاوت نہیں بلکہ اس طرح ایسی تلاوت جس کے ذریعے سے قرآن معاشرے کے اندر رائج ہو سکے، نافذ ہو سکے، برپا ہو سکے، محکم ہو سکے. وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ، اپنے فرائض کے اندر، اپنی ذمہ داریوں کے اندر، اپنی رسپانسبلٹیز کے اندر کہ جو ان کو خدا کی جانب سے، ائمہ کی جانب سے ان پر رکھی گئی ہیں، اس کے اندر غور کرتے تھے ہماری کیا رول ہے، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے، ہمارے کیا فرائض ہیں، تاکہ اس کو بہتر طریقے سے اس کو انجام دیا جا سکے. وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ، اس میں غور بھی کرنا، اور پھر فقط غور کر کے، فکر کر کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ فَأَقَامُوهُ، جب دیکھ لیا کہ ہاں یہ ذمہ داری ہے، جب ذمہ داری کو، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھ آ جائے، اس کے بعد اس کو فَأَقَامُوهُ. یہاں پر احیوا السنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سنت کو جو ہے وہ احیاء کیا. وَأَمَاتُوا الْبِدْعَ، فقط سنت کا احیاء کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو چیز ہے، جو دین میں غلط چیز رائج ہو گئی، اس بدعت کو جو ہے وہ اس کا اماطہ کرنا، اس کو مٹا دینا. اور بدترین بدعت جیسے کہتے ہیں سب سے بڑا بگاڑ دین کے اندر کیا ہے؟
وہ یہی ہے ولایت کا مسئلہ کہ جس کو جو ہے جہاں پر واقع ہونا چاہیے تھا وہ وہاں سے ہٹا دیا گیا، اس کو اس کے محور سے ہٹا دیا گیا. اس سے بڑی بدعت کوئی نہیں ہے دین کے اندر. اس کے مقابلہ کرنا. بس احیاء سنت کیا ہے؟ سنت کیا تھی؟ سنت یہی ہے کہ میرے بعد میرا وسیع جو ہے اس منصب پر آئے گا، اور ان کے بعد ان کے آل. اور بدعت کیا ہے کہ اس مقام کو ان سے لے لیا جائے، ان کے واقعی حقیقی جانشینوں سے چھین لیا جائے. یہ بدعت ہے، سب سے بڑی بدعت یہ ہے. بعد میں جو چیزیں بھی بدعت کے طور پر آتی ہیں وہ اسی کی فروعات کے اندر سے ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل جڑ یہ ہے. جتنی بھی خیرات ہیں اس کا منبع اہل بیت ہیں، جتنے بھی شرور ہیں، جتنے بھی بدیاں ہیں، ان سب کا سب کا منبع بھی کیا ہے؟ دشمنان اہل بیت ہیں. بس اس سنت کو، اس ولایت کو جو احیاء کیا جائے، جو حقیقی معنی میں سنت ہے، اس سنت کا محور ہے، اور اس کے مقابلے میں ان بدعتوں کو جو ہے ماتا کرنے والے. دعو للجہاد فاجابوا، جب ان کو دعوت دی جاتی تھی جہاد کی جانب تو قبول کرتے تھے. ایسا نہیں کہ اس میں بہانے بنائے کہ نہیں ابھی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، جسے کہتے ہیں عذر پیش کریں. نہیں، فاجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه. اور جب جو قائد ان کو مل جائے، جب لیڈر مل جائے، جب امام مل جائے، تو پھر اس کو اعتماد کرتے ہوئے ان کی پیروی کیا کرتے تھے. یہ ہیں میرے بھائی. بس امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ امام میرے یہی بھائی، نہیں کہا یہ اور ان جیسے. بس ہر وہ شخص ہر زمانے کے اندر جب بھی کہ جس کے امام علیہ السلام نے اس خطبہ اس جنگ جمل کے بعد کیا فرمایا کہ وہ شخص بھی جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت نہیں تھا لیکن اس کی خواہش یہ ہو کہ اگر میں امام کے ساتھ ہوں، اگر مجھے موقع ملے تو میں اپنی قربانیاں پیش کروں گا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اور وہ کہ جو آئندہ زمانوں کے اندر آتے رہیں گے، جن کو زمانہ ظاہر کرتا رہے گا، آئندہ آنے والے زمانوں کے سب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لشکر کے اندر، ہمارے عسکر کے اندر ہے، اور انہی کے ذریعے سے ایمان جو ہے وہ تقویت پائے گا. تو یہ وہ افراد ہیں، یہ اخوان جن کو ائمہ، جن کو رسول جو ہے اپنا بھائی کہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جن کی صفات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ کون افراد تھے بلا کے کہ جن کو امام علیہ السلام اس طرح سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. یہ وہ مطلب ہے. یہ اخوان ان کا بہترین مصداق کون ہے؟ اصحاب کربلا، امام علیہ السلام کے اصحاب. ان اخوان کی جہاں پر عمار اور ان جیسے افراد جو ہیں جب اس کی بہترین مثال اور مصداق ہیں، تو ظاہر ہے کہ اصحاب کربلا جو ہیں وہ اس کی بہترین ایک مصداق ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ امام کے بھائیوں میں سے ان کے اخوان ہیں. خب ان اخوان کو، ان بھائیوں کو کس طرح سے یاد کیا امام علیہ السلام نے ان زیارت ناموں کے اندر؟ کہا کہ یہ ربیون ہے. ان کو سلام کیا اور گواہی دی کہ آپ لوگوں نے اسی طرح سے اپنا کردار ادا کیا کہ جس طرح سے خداوند کریم نے قرآن کے اندر ان لوگوں کی صفت بیان کی. اور ان کی افراد، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے مارے گئے، 70 کے قریب افراد ان کے جو ہے وہ اسیر بنائے گئے، اور ایک بہت بڑی شکست جو ہے وہ ایک چھوٹے سے لشکر نے جو ہے وہ ان کو دی. اس کے بعد جو ہے کفار اور مشرکین مکہ کے اندر ایک بہت زیادہ انتقام کی، جیسے کہتے ہیں کہ خون جو تھا ان کا، جو انتقام کا اندر جو جوش مارا تھا کہ کسی طرح سے مسلمانوں سے ہم کو انتقام لینا ہے. حتیٰ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے جو سردار ہیں کہتے تھے کہ خواتین سے گریہ نہ کرو، گریہ کرنے کے نتیجے میں وہ جو انتقام کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی نہ پڑ جائے گی. جب انسان رو لیتا ہے ایک غم کے اوپر، ایک مصیبت کے اوپر، تو تھوڑا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کو تھوڑا صبر آ جاتا ہے. کہا کہ گریہ نہیں کرنا ہم کو، ہمیں انتقام لینا ہے. انتقام کی آگ کہیں خاموش نہ ہو جائے، کہیں جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. خوب یہ حالت تھی. اس حالت کے اندر ابو سفیان جو ہے دوبارہ سے لشکر کو جمع کرتا ہے، اور 3000 کے قریب، 3000 جسے کہتے ہیں سوار کا لشکر، اور 2000 جو ہیں وہ لوگ جو کہ پاپیادہ ہیں. 5000 کا لشکر ابو سفیان جمع کرتا ہے. 3000 اس کے اندر سوار ہیں، 2000 جو پیادہ ہیں، اور اپنے پورا جسے کہتے ہیں اسلحے کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ خواتین کو ساتھ لے کے جایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مردوں کی تشویق کریں گی، ان کو انکریج کریں گی، یہ وہ ساری چیزیں اس جاؤ حشم کے ساتھ. اس اثنا کے اندر جو ہے رسول خدا کو اطلاع ملتی ہے، جو بالآخر کہ جو جاسوس ہیں، جو خبر لا رہے ہیں کہ ایک لشکر اس طرح سے آمادہ ہو رہا ہے اور مدینہ کی جانب حرکت کر رہا ہے. یہاں پر ایک کمیٹی بلائی جاتی ہے، ایک مشورتی کونسل بلائی جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہم مقابلہ کریں گے، اور بعض جوان یہاں پر آ کے اپنے معلوم جوان یا جو بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم باہر جا کے مقابلہ کریں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہم اس راستے کے اندر جو ہے اگر مارے جائیں گے تو شہید ہو گئے، اور اگر بچ گئے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. دونوں حالتوں کے اندر مسئلہ نہیں. بالآخر اس رائے کو جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اس راستے کے اندر قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ ہم باہر نکل کے جو جنگ کریں گے،
اس رائے کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور بلاخر یہ لشکر جو ہے وہ اب باہر کی، اب یہ آیت یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب آپ باہر نکلے، احد کی جانب گئے، اور آپ نے اپنے لشکر کو بتایا کہ تو ہمارے یہاں پہ پڑا ہوگا ہم اس جگہ پر جو ہے رسول کیا کہتے ہیں، آپ کو زیادہ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول خدا ایک اس احد کے میدان میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جو درہ تھا، جہاں پہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ دشمن وار کر سکتا تھا، امام رسول اللہ نے اس جگہ کو پر کرنے کے لیے 50 تیر اندازوں کو جہاں پہ قرار دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہاں پر رہو گے اور دیکھتے رہو گے، نگہبانی کرو گے، پہرا دو گے کہ یہاں سے جو ہے دشمن پیچھے سے ہم پر وار نہ کرے. اور ان سے کہا کہ دیکھو اگر ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ تم دیکھو کہ ہم اس طرح سے کامیاب ہو گئے کہ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے مکہ کی جانب پہنچنے والے ہیں، اتنا ان کو ہم نے دھکیل دیا پیچھے کہ اب مکہ پہنچنے والا ہے دشمن کا لشکر، تب بھی تم اس جگہ کو نہیں چھوڑو گے. اگر اتنی بڑی کامیابی تم کو دیکھو کہ لشکر کو حاصل ہو گئی ہے کہ ہم ان کو دھکیل کے مکہ تک ہم لے جا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا. اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، تب بھی تم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، کسی صورت میں تم یہ جگہ نہیں چھوڑو گے. یہ 50 تیر انداز. خوب، ان تمام واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیں. رسول خدا کام کرتے ہیں اس دوران جو ہے وہ جب احد کی جانب بڑھ رہے ہیں تو دو طائفے جو ہیں، جو دو گروپس ہیں، ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ ذرا سست پڑ جاتے ہیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، ذرا سستی ان کا نظر آ جاتی ہے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، بلاخر کیا ہوگا. اور یہاں پر جو ہے وہ بلاخر وہ جو 1000 افراد جو تھے شروع میں، بعد میں جو کم ہو کے جو ہے 700 افراد رہ جاتے ہیں. 700 افراد اب احد، یعنی پہلے ہی جو ہے وہ 5000 کا لشکر وہاں سے آیا ہے، یہاں پر ویسے افراد کم ہیں، وہ انتقام کی آگ اپنی عروج کے اوپر ہے، یہاں پر مزید وہ افراد. اچھا یہ ان کو کیوں ہٹا دیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے رسول خدا کو خبر دی جاتی ہے کہ ہمارے لشکر کے اندر ایسے افراد بھی ہیں کہ جو یہودی ہیں، اور یہ بھی اس رسول خدا کہتے ہیں کہ اس دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ میں وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ نہیں کر سکتے. جو خود مسلمان نہیں ہو وہ دشمنان اسلام کے ساتھ کیسے جو ہے اس کے ساتھ جنگ، ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. بس یہاں پر کچھ تعداد کم ہو جاتی ہے، اب 700 افراد رہ جاتے ہیں. بہت قلیل تعداد ہے 5000 کے مقابلے میں 700 افراد. خیر یہاں پر جو ہے وہ دو گروپس کا تذکرہ ہے کہ جو ذرا سست پڑ جاتے ہیں، بعد میں جو ہے نادم ہوتے ہیں اور جو ہے پلٹ کر آتے ہیں. یہاں پر خدا کہتا ہے واللہ ولیہما، تم لوگ کیوں سست پڑ گئے؟ مگر خدا ولی نہیں ہے تمہارا، مگر خدا تمہارا سرپرست نہیں ہے. واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. دیکھیں ایک دفعہ جو ہے یہ آیت ہم نے قرآن کے اندر بہت زیادہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی، خدا پر توکل کرتے ہیں مومنین کی صفت یہ کہ خدا پر توکل کرتے ہیں. لیکن یہاں پر مذمت کے اور توبیخ کے انداز میں کہا گیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سست پڑ رہے ہو؟ مگر مومن خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، تمہیں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَ. خوب، یہاں پر جو ہے جب یہ بات آتی ہے لوگوں کے اندر ذرا سے سستی دیکھتے ہیں اس طرح کی باتیں. اب ان کو مسلمانوں کا 700 افراد کا لشکر ہے، بلاخر 5000 کے مقابلے پر جا رہا ہے. یہاں پہ اس کو ذرا سا جسے کہتے ہیں کہ امید دلانے کی، تقویت، اس کو جو ہے انکریج کرنے کی، تشویق دلانے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، مگر خدا نے تمہاری بدر میں نصرت نہیں کی. تم لوگ کیا فراموش کر کے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ مگر بدر کا واقعہ ابھی نہیں ہوا، جنگ بدر کا 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے، مگر یہ واقعہ نہیں ہوا جنگ بدر کا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اس وقت تم کتنے، جیسے کہتے ہیں کہ ناتوان تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے. اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی؟ 313 افراد. اور دشمن کے پاس جو ہے 3 برابر تمہارا. آج تمہاری تعداد بڑھ گئی ہے، اور تمہارے پاس جو ہے اس زمانے کے اندر سب جو ہے وہ کل چند افراد کے پاس جو ہے کچھ اسلحہ، چند یعنی جسے کہتے ہیں نا انگوش شمار افراد کے پاس بدر کے اندر اسلحہ تھا، باقی کے پاس کسی کے پاس لکڑی تھی کہ کوئی خالی ہاتھ تھا. یہ حالت تھی مسلمانوں کی. وہاں پر ہم نے تم کو نصرت دی. اب جب تمہاری حالت بہت بہتر ہو گئی ہے، ہم نے تم کو پہلے اس طرح سے نصرت دی. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. خدا سے ڈرو، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو. تمہارے پر خدا نے ایک رسپانسبلٹی رکھی ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کو سمجھو اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو. لعلکم تشکرون، شاید اپنی ذمہ داری کو، شاید اگر حالت تقویٰ تمہارے اندر آ جائے تو تم خدا کے شاکر بندے بن سکو. لعلکم تشکرون، شاید خدا کا شکر بجا لا سکو. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم. اب یہ میں بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ تلاوت نہ کروں، آپ کو خلاصہ بس یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ آیا
یعنی یاد دلایا جاتا ہے وہ وقت کہ جب تم ان مومنین سے کہہ رہے تھے کہ آیا خدا نے تمہاری جو ہے 3000 فرشتوں سے مدد نہیں کی تھی؟ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی، ان ملائکہ کے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئے. بلا ان تصبروا وتتقوا، ایسا ہی ہے، خدا نے تمہاری ہزاروں فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی. اور اب بھی ان تتقوا شرط بیان کر رہا ہے خدا، اگر اب بھی آج اس وقت جب تم پریشان ہو گئے ہو، ان تصبروا وتتقوا، اگر آج بھی تم تقوی اختیار کرو، آج بھی تم صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اگر میدان میں باقی رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اسی وقت فوری طور پر اگر دشمن اسی وقت تمہارے سامنے ظاہر بھی ہو جائے، تب بھی کیا ہوگا؟ هَٰذَا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم، تو خدا آج بھی تمہاری مدد کرے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو اور صبر و استقامت سے کام لو، اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے سمجھو، اپنی رسپانسبلٹی کو اور اس کو ادا کرو. یہ اور صبر و استقامت اگر تمہارے درمیان ہوگی تو جب کل خدا تمہاری مدد کر سکتا تو کیا آج تمہاری مدد نہیں؟ آج بھی کر سکتا ہے. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، اگر خدا چاہے تو تمہاری، کل ہم نے کتنے فرشتوں سے خدا نے کہا تھا؟ 3000 فرشتے. خدا تمہارے 5000 فرشتوں سے بھی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اچھا، فرشتوں کو ہم یہ نہ سمجھے کہ فرشتہ بھی جس طرح سے میدان جنگ کے اندر ایک سپاہی ہے، یہ ایک سپاہی، اس کے مقابلے میں ایک فرشتہ، زمین آسمان کا فرق ہے. ایک سپاہی کہاں، ایک فرشتہ کہاں، اس کی قوت کہاں، اس کی طاقت کہاں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم یہ شاید عدد بھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ 5000 فرشتے یعنی کیا، 3000 فرشتے یعنی کیا. ایک فرشتہ بھی ہم اس کی نہیں سمجھ سکتے کہ یعنی وہ کیا، یہ تو ہزاروں کی تعداد میں. خدا کہتا ہے کہ آج بھی اگر تم جو ہے تقوی اختیار کرو، آج بھی صبر استقامت سے کام لو، تو خدا تمہاری مدد کرے گا. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعل، پھر دوبارہ سے کہتا ہے خدا نے اس وقت جو ہے، اب یہاں پر ایک بہت ہی کلیدی نقطہ کی طرف، بہت ہی کی جسے کہتے ہیں کہ مطلب کی طرف خدا، اور یہ خدا اس قرآن کی خوبصورتی، اس کا جمال ہے کہ ایک مطلب چل رہا ہوتا ہے، ایک واقعہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بٹوین دا لائنز بہت سارے میسیجز جو ہے وہ جہاں پر دیکھتا ہے کہ ہاں اب اس بات کو کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر یہ بات کہہ دینی چاہیے، وہاں پہ وہ بات کہہ دی جاتی ہے. اب جب کہ کہا کہ مگر ملائکہ نازل نہیں ہوئے تھے، مگر آج بھی ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اچھا ملائکہ جو ہے وہ نازل ہوئے تو یہ ملائکہ کی نصرت کی وجہ سے، ملائکہ کے نزول کی وجہ سے جو ہے کامیابی حاصل ہوئی. فوراً کہا کہ دیکھو یہ شرک آمیز خیال تمہارے ذہن میں نہ آئے، یعنی کتنا زیادہ توحید خالص کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. کہا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور خدا نے ان ملائکہ کے نازل کرنے کے ذریعے سے کیا قرار دیا؟ تمہیں ایک بشارت ملی، تم کو سکون ملا، تم کو اطمینان حاصل ہوا. ولتطمئن قلوبکم بہ، ان کے نازل ہونے سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا. لیکن پھر یہ کہتا ہے لیکن ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، لیکن جان لو کہ نصرت فرشتوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، نصرت خدا کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ توحید خالص کہ یعنی حتیٰ فرشتوں کے اندر بھی تمہاری توجہ یہ نہ ہو جائے کہ ان کی وجہ سے ہم کامیابی ہوئی ہے. حالانکہ فرشتے کتنے زیادہ خدا کے مقرب، خدا کے بھیجے، خدا ہی نے نازل کیا ہے، خدا ہی نے بھیجا ہے. لیکن دیکھو تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے، کیونکہ فرشتے بھی اپنی طور پر اپنی ذات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان کے پاس کچھ ہے تو خدا کا دیا ہوا ہے. بس اصل قدرت خدا کی ہے، اصل وہ اذن، اصل ہر چیز جو ہے وہ جو تم کو اطمینان ملا، وہ جو تم کو قوت ملی، وہ خدا کی طرف سے تھی. یہ فقط کیا ہے؟ وسیلہ ہیں. بس تمہاری توجہ یہ رہے کہ یہ وسیلہ ہیں، ان کا کردار وسیلے کی حد تک کی، اصل قوت خدا کی، اصل مدد جو ہے وہ وہاں سے آئی تھی. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. دیکھیں کتنا آسانی سے ہم ان آیات کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے بحرانوں کے اندر یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اگر انسان اس چیز کی جانب توجہ رکھے، آج کل کے حالات جو دنیا میں آپ کے سامنے موجود ہیں، اگر واقعاً انسان ان آیات کی جانب، اور وہ مرد مجاہد جس نے اپنی پوری زندگی انہی آیات پر اطمینان اور اعتقاد اور یقین کے ساتھ گزار دی، وہ واقعاً اسی طرح سے اس نے زندگی گزاری، کتنے سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارتا تھا. وہ ہمارا رہبر شہید کہ جو اتنے مسائل کے اندر کیا کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بار بار اس آیت کی تلاوت کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، کتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ. وہ بھی ہمیں بھی یہ قرآن، یہ اس کی آیات، اس کی جو یہ اسی لیے ہیں کہ ہم اس طرح سے یقین و محکم کے ساتھ یہ اعتقاد ہمارا، اگر واقعاً کسی کے دل کے اندر یہ اعتقاد آ جائے کہ خدا کے علاوہ کہیں سے کسی کو نصرت نہیں ہو سکتی، تو کتنا اطمینان کے ساتھ وہ جو ہے اپنی زندگی گزارے گا.
ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، کہ وہ خدا ہے کہ جس نے کیا کرتا ہے کہ جو کفار کو کہ جس نے جسے کہتے ہیں کہ ان کا جو اتنا بڑا لشکر تھا اس کو قط کر دیا، اس کو توڑ دیا، اس کی جو ہے تعداد اس میں قلت آ گئی، لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر کے ان کو جو ہے واپس بھیج دیا، او یکبتہم فینقلبوا خائبین۔ یہ سب کیا ہوا؟ بدر کا واقعہ جس کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس کو۔ لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء۔ اب جب دوبارہ سے سین جسے کہتے ہیں وہ چینج ہوتا ہے دوبارہ سے احد کا، اب جب اس وقت کو یہاں پر یہ آیت ذکر ہو، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمان جو ہے احد کے اندر وہ سارا واقعہ پیش آ جاتا ہے، وہ جو 50 افراد جو کہ رسول نے تعینات کیے تھے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کو جو ہے کامیابی ہو گئی اور مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، اور جو بالآخر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اب یہ 50 افراد جو ہیں ان میں سے ایک بالآخر جس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں، کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے، یہیں بیٹھے رہ جائیں، سارا مال تو نکل جائے گا، بعد میں کچھ نہیں ملے گا، ہاں جس طرح سے۔ تو اب یہاں پر ان کا جو لیڈر تھا وہ ان کو روکتا رہ گیا کہ تم کو بھول گئے، تم رسول خدا نے ہم کو کیا تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہلنا، کامیابی ہو جائے یہیں کھڑے رہنا، اور اگر شکست ہو جائے تب بھی ہم کو یہیں کھڑے رہنا، تم بھول گئے۔ لیکن یہ اس کی بات نہیں سنتے، 10 یا 12 افراد یہاں پہ باقی رہ جاتے ہیں، اور باقی افراد جو ہے وہ یہاں سے میدان جنگ کی طرف مال غنیمت حاصل کرنے، یہ حب دنیا کہ بس کچھ مال مل جائے، یہ تھوڑا سا مال مل جائے۔ مگر جنگ ختم ہونے کے بعد اگر یہ اپنی جگہ پہ باقی رہتے تو کیا رسول خدا ان کو مال غنیمت نہیں دیتے؟ کیا ان کو کچھ نہیں ملتا؟ ان کو فراموش کر دیتے ہیں ایسے ہی؟ لیکن کیا ہے کہ انسان جسے کہتے ہیں جلد باز بھی ہے، حریص بھی ہے، لالچی بھی ہے، یہ حب دنیا اپنی جگہ چھوڑ کے چلے۔ کتنا بڑا نقصان! دیکھیں چند افراد ہیں، چند افراد، ان کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا عالم اسلام کو، کہ اس زمانے کے اندر کتنی قلیل تعداد ہے، اور اس کو اتنا اس طرح سے جو ہے وہ پلٹا کھا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہاں سے ہٹتے ہیں، ابو سفیان نے پہلے سے ہی خالد بن ولید کو جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا کہ دیکھو اس درے سے ہمیشہ اس کی طرف دیکھنا، جیسے ہی اگر ہم کو شکست ہونے لگے فوراً تم کو یہاں سے جو ہے وہ وار کرنا ہے۔ اور وہ واپس آتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ جب پیچھے سے مسلمانوں کو، یعنی ابھی مسلمان آگے کی طرف لڑ رہے ہیں، پیچھے سے ایک لشکر آ جاتا ہے، مسلمان کنٹرول نہیں کر پاتے، سنبھل نہیں پاتے، اور یہاں پر مسلمانوں کی شکست شروع ہوتی ہے، اور بہت سارے افراد یہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سارے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ اب چند افراد ہیں کہ جو خالص ایمان کے ساتھ ہیں، جو کہ رسول خدا کا دفاع کر رہے ہیں، باقی سب فرار کر جاتے ہیں۔ ان میں سے حضرت حمزہ ہیں، امام علی علیہ السلام ہیں، چند افراد جو ہیں کہ جو بچ جاتے ہیں۔ یہاں پر اسی حالت کے اندر حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت واقع ہوتی ہے، وہ پہلا شخص جس کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ چند مسلمانوں کی جسے کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے واقعہ پیش آتا ہے۔ اور خلاصہ یہ ساری جب شکست ہوتی ہے، البتہ شکست کامل نہیں ہوتی، اور الحمدللہ کہ وہ واپس پلٹا کھاتا ہے، اور بالآخر جو ہے کچھ افراد رہ جاتے ہیں اور وہ آخر تک جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں، اور ایک شخص کہ جو کفار کے لشکر میں سے ایک شخص مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک شخص پر حملہ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ شہید کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے رسول خدا کو جو ہے شہید کر دیا۔ اب یہاں پر خدا کی جسے کہتے ہیں ایک مدد تھی، ایک غیبی امداد اس طرح سے ہوئی کہ ایک شخص ایک مسلمان کو یہ سمجھتے کہ وہ رسول ہے، قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا کو قتل کر دیا اور رسول خدا شہید ہو گئے۔ جب یہ نعرہ بلند ہوتا ہے، جب یہ صدا آتی ہے، تو کفار کا جو لشکر تھا وہ اس خیال میں کہ اب تو مسئلہ ختم ہو گیا، اب تو محمد کا جو ہے مثلا شہادت واقع ہو گئی، اب کیا ہوتا ہے دوبارہ سے یہ لوگ مکہ کی جانب حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس خیال میں کہ اب ہمیں کامیابی ہو گئی، جیت گئے ہم، اور اس طرح سے جلدی سے جو ہے جب یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور مسلمانوں کو دوبارہ سے موقع ملتا ہے اور سنبھلتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، اور بالآخر رسول خدا یہاں پر بچ جاتے ہیں، ان کی شہادت واقع نہیں ہوتی، اور خود یہ دوبارہ سے سبب بنتا ہے کہ مسلمان پھر دوبارہ سے سمجھ اس واقعے کو۔ اب یہاں پر آیت آ کے اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کہا کہ جب یہ بدر کا واقعے کا ذکر ہو گیا تو کہا کہ لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ دیکھو اے رسول، تم پریشان نہ ہو، تم گھبراؤ نہیں کہ یہ لوگ جو ہے اتنی تم نے کوشش کی، اتنی زحمت کی، اتنی جو ہے جسے کہتے ہیں اور پھر بھی اس طرح سے ہو گیا، یہ لوگ جو ہے ہدایت پر نہیں آئے،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیس لک من الامر شیء، آپ پر کوئی، جسے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ذمہ داری پوری طرح ادا کی ہے، یا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. او یتوب علیہم، اب جو ہے اب خدا، یہ خدا ہے کہ جو ان کی توبہ کو قبول کرے. او یعذبہم، اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، نہیں پلٹتا، اس کو عذاب دے. جو پلٹ جاتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرے، خدا کا معاملہ ہے. آپ اس کے اندر زیادہ پریشان نہ ہو، یا آپ نے اپنی ذمہ داری کو پوری بہتر طریقے سے انجام دیا. اور اگر کوئی شخص اس کام کو انجام نہیں دیتا، ظلم کرتا ہے، خدا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ جنگ احد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اس کے بیچ میں جو ہے جنگ بدر یاد دلائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو کہا جاتا ہے دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو. اس سے پہلے بھی مگر خدا نے تمہاری مدد نہیں کی تھی، لیکن اس کی شرائط بھی بیان کر دی جاتی ہیں کہ شرط کیا ہے کمک کی، مدد کی، صبر اور استقامت اور تقوی. یہ اس کی شرائط ہے. اگر اب بھی یہ تمہارے درمیان ہوگی، آج بھی یہ کمک آئے گی، آج بھی یہ مدد نازل ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد. خوب. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 139 سے ابھی جو تلاوت کی گئی، ہم جو ساری واقعات جو بیان ہوا، یہ آیت نمبر 129 تک تھا. 129 سے لے کے 139 تک، یہ میں نے بیان کیا تھا، ہاں 139 تک، یہ بیچ میں جو 10 آیتیں ہیں، یہ دوبارہ سے اس مطلب کو بیان کر رہی ہیں کہ کیوں احد کے اندر مسلمانوں نے اس طرح سے کام کیا کہ ان کو شکست ہو گئی. اس کی اب ایک تحلیل، مسلمانوں کو کچھ آرڈرز کے ذریعے سے کہ دیکھو یہ کام کرو اپنی زندگی کے اندر. اب جب کہ واقع ہو گیا، بالآخر ہو گیا، یہ ایک عقل مندوں کی نشانی ہوتی ہے. اب یہ واقعہ ہو گیا، جو ہونا تو ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے کیا کیا جائے، اس سے انسان سبق لے اور اس کا اپنی جو مسٹیکس ہوئی ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. تو یہ 10 آیات کے اندر اس پر توجہ دی گئی. بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ٹون چینج ہو جاتی ہے، اور کچھ احکام بیان ہوتے ہیں. دیکھو تم کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. بالکل ٹون چینج ہو گئی. کوئی واقعے کا ذکر نہیں ہے، کوئی جیسے نہ احد کا ذکر ہو رہا ہے، نہ بد کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن خداوند کریم ان آیات کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہے کہ کیوں جو ہے، چونکہ تم نے ان احکام پر توجہ نہیں دی، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے تم کو شکست ہوئی. اور ان آیات کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ احد کی جانب پلٹتی ہیں کہ اس وقت آپ لوگ پریشان نہ ہو. اس کو بیان نہیں کریں گے، انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ ہوگا. اور اس کے بعد دوبارہ سے آیت نمبر 139 سے دوبارہ سے احد کی جانب پلٹتے ہیں، اور دوبارہ سے وہاں پر کچھ مطالب کا ذکر ہوتا ہے احد کے بارے میں. اور اسی کے ضمن میں پھر وہ آیت ہے کہ ربیون والی آیت، کہ جس کو ہم نے اس کے بارے میں ہم کو ڈسکس کرنا ہے. یہ اس کا تھوڑا کانٹیکسٹ ہے. انشاءاللہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، کل اس کو مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور یہاں تک یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان محترم، امام علیہ السلام پر گریہ کرنے کے لیے اس بات کے منتظر نہ رہا کریں کہ کوئی شخص آئے، کچھ باتوں کو بیان کرے، کچھ مصائب کو بیان کیا جائے، خاص طور پر کچھ شہادتوں کا بیان، کچھ زخموں کا بیان، کچھ پیاس کا بیان. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کا منتظر رہے. یہی انسان سوچ کر کہ کیا ہوا اس واقعے کے اندر، ایک امام کو جو کہ ایک شفیق، باپ سے زیادہ مہربان، جو کہ اس دنیا پر خدا کی حجت، جو کہ ولی اللہ ہے، جو نور اللہ ہے، جو کہ باب اللہ ہے، اس کا کام یہ ہے، جو چاہتا ہی ہے کہ انسانوں کو نجات دے، ہدایت دے. ایک ایسے شفیق، باپ سے زیادہ مہربان انسان کو اس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے، اس طرح سے
کہ اس کو بلایا جائے، اس کو مہمان کیا جائے، اور پھر اس کو اس طرح سے اذیت دی جائے، نہ فقط اس کو، اس کے گھر والوں کو، چھوٹے بچوں کو. اللہ اکبر. امام نے بیعت نہیں کی تھی. اگر سر قلم کرنا تھا، اگر شہید کرنا تھا، امام علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا. یہ کون سا طریقہ تھا کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ چھوڑا گیا، بیویوں پر ظلم کیا گیا، بچیوں کو تماچے مارے جائے. اللہ ہو بھی کس قسم کے حیوان تھے، کس قسم کے وحشی تھے. عجیب ہے، انسان جتنا زیادہ اس پہ غور کرے، فکر کرے، خود بخود متوجہ ہوگا. میری زبان اتنی، اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ ان مطالب کو بیان کر سکوں. اذان محترم، آج 2 محرم کا دن تھا. یہ جو کارواں کربلا مکہ سے نکلتا ہے، کوفے کی جانب جا رہا ہے. امام علیہ السلام مکہ سے نکلتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو میں حرکت کر رہا ہوں اپنی منزل کی جانب، جو بھی چاہتا ہے میرے ساتھ ہو جائے، لیکن جان لو یہ وہ راستہ ہے جس میں تمہیں خون دل دینا ہوگا. اگر خون دل دینے کو تیار ہو تو ہمارے ساتھ ہم سفر ہو جاؤ. امام علیہ السلام کے ساتھ کچھ افراد شامل ہوتے ہیں. اس راستے کے اندر خالص ترین افراد باقی رہ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے اندر ذرا سی بھی ناخالصی تھی وہ امام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. امام علیہ السلام کوفہ کی جانب حرکت کر رہے ہیں. فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے جو کوفہ سے آ رہا ہے. امام کو خبر دیتا ہے کہ اے امام، کوفہ کی جانب نہ جائیں. کوفہ میں اس وقت افراد کے دل، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ہیں، آپ کے مخالف ہیں. مشورہ دے رہا ہے لیکن امام کا ساتھ نہیں دیتا، اپنی راہ لے لیتا ہے. امام علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور پھر جب بیدار ہوتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کرتے ہیں. علی اکبر آ کے پوچھتے ہیں اے بابا، آپ نے کلمہ استرجاع کی تلاوت کیوں کی؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ لگی میں نے ایک ہاتف غیبی کو سنا کہ آواز آ رہی تھی کہ یہ وہ کارواں ہے کہ جو موت کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، موت اسے آگے لے جا رہی ہے. جب امام کا یہ فرزند، یہ بامعرفت فرزند یہ الفاظ سنتا ہے، فرماتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے کیوں نہیں بیٹا؟ کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جائیں یا موت ہم پر آ جائے. امام علیہ السلام جب ان کلمات کو سنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اپنے اس بیٹے کی اس بصیرت کو دیکھ کے، اس بیٹے کی معرفت کو دیکھ کے. بہت محبت تھی امام علیہ السلام کو علی اکبر سے. یہ کاروان آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ حر سے ملاقات ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوفے کی جانب نہیں جانے دیا جائے گا، ایک الگ راستہ انتخاب کیا جاتا ہے. اب یہ دونوں کاروان ہیں جو چل رہے ہیں، حتیٰ جب نماز کا وقت بھی آتا ہے تو امام کے پیچھے امام کے اصحاب بھی ان کی اقتداء کرتے ہیں، اور حر کا لشکر بھی امام کی اقتداء کرتا ہے. وقت گزرتا رہتا ہے، ایک خط ابن زیاد کی جانب سے لکھا جاتا ہے حر کی جانب کہ دیکھو حر، جہاں پر بھی امام کو پاؤ، اور ایک ایسی سرزمین میں کہ جہاں پر نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو، وہاں پر امام کا محاصرہ کر لیا جائے اور امام کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. جس جگہ پر حر کے ہاتھ میں یہ خط آتا ہے وہیں پر حر امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر آپ کا راستہ روک لیتا ہے اور آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. امام علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ بتایا جائے کہ یہ سرزمین کون سی سرزمین ہے. کوئی کہتا ہے کہ سرزمین کو نینوا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے سرزمین کو غادریہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ شاطئ الفرات ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ اس کا نام کربلا بھی ہے. امام علیہ السلام جب کربلا کا نام سنتے ہیں کہتے ہیں اعوذ بک بکرب و بلا، اے خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کرب سے اور بلا سے. جب کربلا کا نام سنتے ہیں امام علیہ السلام کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے کہ جو ہمارے رجال کا مقتل ہوگا. ہا ہونا مقتل و رجالنا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے مرد، ہمارے اصحاب کو قتل کیا جائے گا. وہ ہا ہونا
مذبح اطفالنا، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. وہاں ہونا مسفک دماءنا، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. جب ان باتوں کو امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی سرزمین ہے کہ جب صفین سے واپسی پر امیر المومنین ایک جگہ جا کے رکتے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پہ رکتے ہیں، اس سرزمین پر آتے ہیں، اس سرزمین کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، ہاتھوں میں لے کے اس مٹی کو سونگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی سرزمین ہے، یہ وہی سرزمین ہے جو عشاق کی سرزمین ہے، جو عاشقان خدا کی سرزمین ہے، جہاں پر ان کا خون بہایا جائے گا، جہاں پر ان کی خواتین کی بے حرمتی کی جائے گی، ان کو اسیر بنایا جائے گا. امام علیہ السلام اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم یہیں رکیں گے، یہیں پڑاؤ ڈالا جائے گا. بی بی زینب آپ کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں، بھائی کے پاس آتی، بھائی مجھے بے چینی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس سرزمین سے، یہ کون سی سرزمین ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بہن کو تسلی دیتے ہیں، اے بہن یہ وہی سرزمین ہے کہ میرے نانا نے اس کی مٹی نانی ام سلمہ کو دی تھی، اور اسی مٹی کو دیکھ کے آپ گریہ کیا کرتے تھے، مادر فاطمہ زہرا گریہ کیا کرتی تھی. بی بی کو تسلی دیتے ہیں. بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ بی بی کو زمین کربلا پر لایا جاتا ہے. بنی ہاشم کے جوان ہیں کہ جو اپنے نرگے کے اندر، ان کی محافظت کے اندر بی بی کو بہت ہی شان و شوکت سے کربلا کی سرزمین پر لاتے ہیں، ان کو خیمے میں لے جایا جاتا ہے. لیکن یہی وہ بی بی ہے کہ 11 محرم کا بھی دن آئے گا، بہت تیزی سے وقت گزر جائے گا. 11 محرم کا بھی جب دن آئے گا اور بی بی سوار ہونا چاہیں گی، تو جب وہاں پر جب کربلا کے میدان سے جب جا رہی ہوں گی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آپ کو آپ کے بھائی کے لاشے سے گزارا جائے گا. آپ سرزمین کربلا پر آنا چاہیں گی، لیکن اب کوئی نہیں ہوگا کہ جو آپ کو سہارا دے کے سرزمین کربلا پر لائے. اپنے آپ کو اس بے محمل کی کچھ شتر سے جو ہے اپنے آپ کو سرزمین پہ کربلا پر، جبکہ آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے، اس سرزمین پر گرا دیں گی، اور آپ کا بھتیجا جو گل و زنجیر میں مبتلا ہوگا آپ کو دیکھ رہا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں حقیقی معنوں میں ان ربیون میں قرار دے کہ جو واقعاً تیرے دین کی سنتوں کو احیا کرنے والے اور بدعتوں کو ختم کرنے والے ہیں. اے خدا ہمیں اپنی ذمہ داری کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا عالم اسلام اس وقت جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس میں ظالموں کی سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے. ان مومنین کی، ان رضامندگان اسلام کی، مجاہدین اسلام کی خاص طور پر نصرت عطا فرما. رہبر انقلاب کی نصرت عطا فرما. اوضاع علمیہ کی، مراجع دین کی حفاظت فرما. وہ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کو وسعت رزق عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. تمام مومنین کی اللہ زمانے کی آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.